یہ مختصر سی پوڈ کاسٹ قصہ ہے جنرل گل حسن اور جنرل مٹھا کی زبانی جنگ کا۔ دونوں حضرات پاکستان آرمی کے مایہ ناز جرنیل تھے۔ جنرل گل حسن نے پاکستان کے پہلے بختربن ڈویژن فرسٹ اربن ڈویژن کا چارج کمان کے بعد جنرل مٹھا کے حوالے کیا۔ دونوں کے تعلقات خاصے خراب تھے، لیکن ہم اس پوڈ کاسٹ میں کچھ یہ بیان کریں گے کہ کس طریقے سے تاریخی شواہد کی بنیاد پر یہ ثابت کریں گے کہ کس طریقے سے جنرل گل حسن صاحب نے 5 پنجاب کو، جو کہ جنرل ایوب خان کی یونٹ تھی، اور 5 ہارس کو، جو جنرل گل حسن کی یونٹ تھی، کس طرح جنگ سے بچایا۔ یہ مختصر سی ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس میں کوئی سنسنی خیز بات نہیں ہے، تاریخی حقائق ہیں سارے۔ اس تحقیق میں نے مختلف افسروں سے، جنہوں نے 65 کی جنگ لڑی اور قریب سے دیکھا، ان کے انٹرویو لیے۔ اس میں جنرل کے ایم عارف، میجر حامد مختار، جنرل راجہ اقبال شامل ہیں۔ ان کے انٹرویو کی بیس پر یہ ریسرچ کی اور کئی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس پوڈ کاسٹ تک پہنچا۔ جنرل گل حسن 65 کی جنگ میں پاکستانی فوج کے جنگی منصوبوں کے اور آپریشنز کے انچارج تھے، جس کو ڈائریکٹر ملٹری آپریشن کہتے ہیں۔ یعنی تمام آپریشنز کے پاکستان آرمی کے تمام ان کی جو پاکستان آرمی کی حرکت ہے یونٹوں کی، اور کس طریقے سے انہوں نے کیا کام کرنا ہے، حملہ کس طرح کرنا ہے، کس یونٹ نے کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو جی ایچ کیو سے کنٹرول کرنے کے انچارج تھے۔ جنرل مٹھا نے ایک کتاب لکھی، اپنی سوانح عمری تھی، جس میں انہوں نے پوری پاکستان آرمی کی تاریخ بھی بیان کی۔ مٹھا اس کتاب میں جنرل گل حسن کو چاپلوس کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ خوشامد پسند تھے، سینئر افسران کو خوش کرتے تھے۔ اردو زبان میں اس کو چاپلوسی کہتے ہیں۔ کچھ میں نے سہارا لیا ہے اپنی کتاب کا، پاکستان آرمی ٹینک ریجمنٹس ان 1965، اور یہ کچھ حقائق یہاں سے لی ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں جنرل گل حسن کی ریجمنٹ کی، پروبن ہارس کی، 5 ہارس کی۔ بنیادی طور پر تو گل حسن پیدل فوج سے تھے، لیکن بعد میں یہ رسالے میں چلے گئے اور پروبن ہارس سے ان کا تعلق تھا۔ پروبن ہارس کی کارکردگی جو ہند اور پاکستان کی جنگیں ہیں، اس میں اتنی کوئی مایہ ناز نہیں رہی، بلکہ کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں۔ اور جب تحقیق کی تو یہ پتہ لگا کہ کچھ اس میں جنرل گل حسن کا بھی ہاتھ تھا، کیونکہ ڈائریکٹر ملٹری آپریشن جو ہے وہ ہر یونٹ کو کنٹرول بھی کر سکتا تھا اور اثر انداز بھی ہو سکتا تھا کہ ہر یونٹ کیا کرے۔ جنرل گل حسن نے کچھ
اس طریقے سے کارروائی کی کہ 5 ہارس جو ہے اس کا کوئی خاص استعمال نہیں ہوا جنگ میں. کھیمکرن کے محاذ پر یہ گئی لیکن اس کو کوئی خاص کلیدی طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا. تھوڑا سا ہم اس کی مختصر کارروائی دیکھتے ہیں کہ یہ 4 آرمڈ بریگیڈ کا حصہ تھی اور 9 تاریخ کو اس کو استعمال کیا گیا لیکن کوئی خاص استعمال نہیں کیا گیا. اس کو ایک امتیازی سند ملی، 5 آدمی اس کی جنگ میں مارے گئے. اور مختصر بیان یہ ہے کہ تقریباً 0 کے برابر، 0 کے برابر اس کا جنگ میں اس کا رول تھا، اس کا کردار تھا. اس کے بعد یہ چونڈا بھی گئی لیکن وہاں بھی کچھ گولسن نے اس طریقے سے کارروائی کی کہ وہاں بھی استعمال نہیں ہوئی. یہ اس کے کچھ افسران ہیں کھیمکرن میں، یہ آپ دیکھیں. ان سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں تو غرض ہے گولسن سے کہ یار اس نے کیا کیا. جنرل مٹھا اپنی سوانح عمری بمبئی سے GHQ تک ان لائکلی بگننگز، یہ انگریزی میں کتاب لکھی گئی پہلے لیکن کچھ اس نے ایسی ہلچل مچائی کہ پراسرار طور پر یہ تمام کتب فروشوں کے ہاتھ سے نکل گئی، دکانوں سے غائب ہو گئی. بہرحال کرنل غلام جیلانی خان نے اردو میں اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا. میں اس کتاب کو کافی ڈھونڈتا رہا لیکن بڑی مشکل سے یہ اردو ترجمہ مجھے ملا، بمبئی سے GHQ تک. اس میں جس طرح کہ آپ دیکھیں گے اس پیج پہ لکھا ہے کہ گولسن فرماتے ہیں، یہ جنرل مٹھا فرماتے ہیں گولسن کے بارے میں، سوچتا کہ دونوں کا تعلق چونکہ صوبہ سرحد سے تھا اس لیے وہ گل کو تحفظ دیتا تھا. غلط ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یا اس چاپلوسی اور خوشامد کا شکار ہو گیا ہو جو گل اپنے سینئر کے سامنے دکھایا کرتا تھا. یہ صفحہ نمبر 484 ہے گولسن کی کتاب کا، سوانح عمری کا جو انہوں نے لکھی. اب ہم آ جاتے ہیں 5 پنجاب کے اوپر جو کہ جنرل ایوب خان کی یونٹ تھی. جنرل ایوب خان کو کیسے خوش کیے گولسن نے اور اس یونٹ کو کس طریقے سے جنگ سے بچایا، اس کی مختصر تاریخ میں بیان کروں گا. یہ یونٹ جو تھی اس کو پشاور سے پہلے پسرور لے جایا گیا اپریل میں. جنگ شروع نہیں ہوئی تھی لیکن جنگ کا خطرہ تھا. اس کے بعد اس کو پسرور سے چھانگا مانگا لے جایا گیا. اس کے بعد اس کو گولسن صاحب نے چھانگا مانگا سے ٹیٹوال کی طرف بھیجا 11 اگست 1965 کو، لیکن راستے میں روک لیا. اس طرح کہ آپ دیکھیں کیونکہ ایوب خان کی یونٹ تھی اور گولسن صاحب نے ان کی یہی خواہش تھی کہ یہ جنگ میں استعمال نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ جنرل ایوب کے بہت قریب تھی اور گولسن نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ یونٹ استعمال ہو. بہرحال اس کو انہوں نے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس نقشے میں کہ بٹراسی جا کر اس کو روک لیا. حالانکہ کشمیر میں جنگ آگے ہو رہی تھی ٹیٹوال میں، یہ آپ دیکھیں ٹیٹوال کے محاذ پر جنگ ہو رہی ہے لیکن یونٹ کو انہوں نے بٹراسی میں روک لیا، یعنی محاذ سے تقریباً کوئی 40-50 میل دور روک لیا انہوں نے. 5 پنجاب جو ہے وہ ایوب خان کی یونٹ ہے. اس کو ایک بہت ہی یعنی کہ اس کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا گیا. باقی تو یونٹوں کو جنگ میں جھونک دیا لیکن اس کو بٹراسی میں روک لیا جس طرح کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جب بہت زیادہ ٹیٹوال کے مقام پر انڈینز نے اٹیک کیا، بہت یونٹس نے پسپائی اختیار کی پاکستان کی
اور انڈیا کی یونٹ فرسٹ سکھ نے پیر صحابہ کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا، تو 12 ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر نے گول حسن کی منت کی کہ خدا کے لیے بھائی 5 پنجاب کو جس کو آپ نے بٹراسی میں روکا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائے کہ خدا کے لیے ہمیں یہ یونٹ دو، تو گول حسن صاحب نے GHQ سے آرڈر دیے اور ایک کمپنی صرف 5 پنجاب کی بریگیڈیئر فضل رحیم خلجی جو ٹیٹوال میں سیکٹر کمانڈر نمبر 1 تھے ان کو دی، صرف ایک کمپنی۔ یہ آپ دیکھیں جنگ ہو رہی ہے، ٹیٹوال میں بیڑا غرق کر دیا، انڈینز گھس گئے، بہت مار پڑ رہی ہے، لیکن گل حسن صاحب نے 5 پنجاب کی ایک کمپنی دی، وہ بھی اس طریقے سے دی کہ جنگ تقریباً جب تک وہ پہنچے گی جنگ ختم ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے نقشے کے اوپر، آپ دیکھیں کہ انہوں نے جناب ایک کمپنی بھیجی، لیکن جب تک وہ کمپنی پہنچی جنگ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہوئی اس دوران کہ کوئی جنگ ونگ تو کوئی خاص نہیں کی 5 پنجاب نے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ کیونکہ جنگ میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، تو ایسا ہوا کہ جب 5 پنجاب کی دوسری کمپنی وہاں پہنچی تو نوسیری کے پل کے اوپر، یہ دیکھیں نوسیری میں ایک پل ہے، یہ نوسیری کی پل پر ایک آزاد کشمیر ریجمنٹ کی یونٹ لگی ہوئی تھی۔ رات کو یہ جب کمپنی آئی تو گھبرا کر اس کمپنی نے، کیونکہ جنگ میں کچھ اتنا زیادہ ہر چیز واضح نہیں ہوتی، تو گھبرا کر اس AK ریجمنٹ نے 5 پنجاب کی اس کمپنی پر فائرنگ کر دی، جس سے میجر نذر محمد نیازی جو میری زوجہ کے رشتہ دار تھے، نیازی تھے، وہ اس میں مارے گئے۔ یہ بات چھپائی گئی، اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بریگیڈیئر رضوی نے ایک پنجاب ریجمنٹ کی تاریخ لکھی جو تقریباً سن 84 میں چھپی، اس میں بھی نیازی نے گول کر دیا، رضوی نے گول کر دیا کہ میجر نذر جو ہیں یہ اپنی ہی فوج کی فائرنگ سے مرے۔ بہرحال جنرل محمود کی مہربانی ہے کہ انہوں نے 2007 میں جو ان کی کتاب چھپی، جو بقول جنرل طارق خان کی اسٹاف کالج کی ٹیچنگ ہینڈ بک ہے، وہ محمود نے اپنے نام سے چھاپی بقول جنرل طارق خان کے۔ تو محمود نے سچ بات تو لکھی، لیکن تاریخ کا بیان جو ہے اتنا کمزور ہے پاکستان کا، اور اتنا ضعیف ہے کہ جنرل محمود نے میجر نذر محمد نیازی کو میجر شاہ بنا دیا۔ فرماتے ہیں کہ میجر شاہ 5 پنجاب کے نوسیری پل کے اوپر یہ مارے گئے، یعنی نام ہی تبدیل کر دیا۔ بہرحال شکر خدا کا کہ بریگیڈیئر رضوی نے پنجاب ریجمنٹ کی سن 84 کی تاریخ میں یہ تحریر کر دیا تھا کہ میجر نذر محمد نیازی 65 کی جنگ میں مارے گئے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کس طرح مارے گئے، یہ رضوی نے گول کر دیا۔ 2017 میں ایک پنجاب ریجمنٹ کی ہسٹری چھپی، اس نے بھی گول کر دیا کہ نذر محمد نیازی کیسے مارے گئے، وہ تو اپنی فوج کی ایک کنفیوژن میں غلطی سے مارے گئے، اور محمود صاحب نے نذر محمد نیازی کا نام ہی تبدیل کر کے شاہ بنا دیا ان کو۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گول حسن نے 5 پنجاب کو صحیح لڑائی سے بچا لیا، کوئی زیادہ لڑائی وڑائی نہیں ہوئی، اور جس طرح کہ آپ دیکھیں گے کہ 5 پنجاب کے ٹوٹل 4 بندے بشمول میجر نیازی کے شہید ہوئے۔ اب یہ نہیں بتایا رضوی نے یا محمود نے کہ بھئی کیسے ان کی موت کیسے واقع ہوئی، اور میں نے جو ریسرچ کی ہے تو یہ کلیئر نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے کہ یہ چاروں وہ AK ریجمنٹ نے جو فائرنگ کی اس سے مارے گئے، لیکن چلو اگر نہیں بھی مارے گئے تو ایک افسر تو
ایک ریجمنٹ نے مار دیا، 3 شاید جنگ میں شہید ہوئے۔ اچھا، پھر ایک کرنل گیلانی صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، مختار گیلانی، انہوں نے ایک بڑا مذاق خیز ایک کہتے ہیں کہ مطلب ایک کلیم کر دیا کہ 5 پنجاب نے 300 انڈین مارے تھے، جو کہ بالکل مذاق خیز بات ہے۔ یونٹ لڑی نہیں، اس کے 4 ٹوٹل بندے مرے، ایک تو بندہ اپنی فوج نے مار دیا، تو کیسے وہ 300 انڈین مار سکتی تھی؟ بہرحال گل حسن نے بقول مٹھا کے جو چاپلوسی کی بات کر رہے ہیں، تو فیلڈ مارشل کو تو خوش کر دیا نا کہ اس کی یونٹ کو بچا لیے جنگ سے۔ اب پروبن ہارس کو کیسے بچایا انہوں نے اپنی یونٹ کو؟ جب پسرور گئی ہے یونٹ تو وہاں بھی گل حسن نے کچھ ایسے کیا، یہ آپ دیکھیں کہ جب یہ پروبن ہارس 5 ہارس جب پسرور آئی ہے، یہ آپ دیکھیں یونٹیں لگی ہوئی ہیں، تو سب سے آخر میں آپ یہ دیکھیں کلاس والا ہے، بالکل دیگ نالے کے ساتھ، مراڑا راوی لینک کے ساتھ، یہاں پر انہوں نے 5 ہارس کو لگا دیا، یعنی بالکل جنگ سے دور، کوئی جنگ سے تعلق نہیں۔ دیکھیں یہ سفید جو یونٹیں یہ انڈین ہیں، یہ باقی ہری 33 TDU ہے، 25 کیولری ہے، گائیڈز ہے، 11 کیولری ہے، 19 لانسر ہے، 22 کیولری ہے، لیکن انہوں نے اپنی یونٹ کو، کیونکہ ڈائریکٹر ملٹری آپریشن تھے، ان کا بڑا دخل تھا کس یونٹ کو کہاں لگانا ہے۔ لاہور کے محاذ پہ بھی انہوں نے یونٹیں مکس کر دیں، جس میں 16 پنجاب کو بڑا نقصان ہوا، دوسری یونٹوں کی کمپنیوں کو مکس کر دیا 16 پنجاب کے ساتھ۔ تو یہ انہوں نے، وہ تو خیر جو کام خراب کیا وہ کیا، لیکن بہرحال اس پوڈ کاسٹ میں یہ ثابت ہوا کہ جو مٹھا کا ایک دعویٰ تھا کہ یہ چاپلوس ہیں، تو 2 جگہ تو چاپلوسی ثابت ہوئی، 5 پنجاب کے کیس میں اور پروبن ہارس کے کیس میں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو دلچسپ لگی ہوگی، یہ بہت عرصے کے بعد یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ 65 کی جنگ کتنا عرصہ پہلے ہوئی، اور اب تقریباً 60 سال کے بعد ہمیں یہ باتیں پتہ لگ رہی ہیں۔ بہرحال جنرل مٹھا نے ایک اچھی کتاب لکھی، اور بمبئی سے GHQ تک پڑھنے کے لائق ہے۔ مٹھا کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ انتہائی ایماندار اور صادق آدمی تھے، اور کوئی انہوں نے کوئی فراڈ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے آرمی میں، لیکن کوئی ان کا مطلب کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ مٹھا نے کوئی غلط کام کیا ہو یا کوئی مالی بے قاعدگی کی ہو۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو ساری بات چیت دلچسپ لگی ہوگی، اور مزید انشاءاللہ پھر بات چیت ہوتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔